نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچان لینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کو نہ پانا، اللہ کے تعلق اور قرب اور معرفت کو نہ پہچاننا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم، او آدم کا بیٹا، او آدم کی بیٹی۔ اللہ مجھ سے، آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، ہر انسان کو خطاب فرما رہے ہیں۔ یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، او آدم کی بیٹی، اطلبنی تجدنی، مجھے تلاش کر۔ آج ہم نے کس کو تلاش کرنا شروع کیا ہوا ہے؟ دنیا کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو تلاش کرنے سے غافل ہیں۔ دنیا کا پیسہ کمانے میں، دنیا کی چیزوں کو پانے میں، دنیا کے لیے محنت مشقت اٹھانا، مجاہدے اٹھانا، لیکن اللہ کے قرب کو پانے کے لیے ہم مشقتیں بھی نہیں کر رہے، مجاہدے بھی نہیں کر رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اطلبنی، تو مجھے تلاش کر، تجدنی، پا لے گا۔ وَإِن وَجَدْتَنِي، اور اگر تو نے مجھے پا لیا، وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے سب کچھ پا لیا۔ تجھے اگر میں اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ وَإِن فُتَّنِي، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا، فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اگر تجھے میں نہیں ملا تو تجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا کی ساری چیزیں تجھے مل گئیں، لیکن میں اللہ تجھے نہیں ملا تو تجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا۔ دنیا میں تو بہت بڑے بنگلے بنا لیے، گاڑیاں خرید لی، بہت پیسہ جمع کر لیا، بہت زمینیں بنا لی، بہت کچھ تو نے جمع کر لیا۔ وَإِن فُتَّنِي، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا، فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے سب کچھ کھو دیا۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَا خَيْرٌ مِّن كُلِّ شَيْءٍ، میں ہر چیز سے بہتر ہوں۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اگر اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کی معرفت، ہمیں پہچان، اللہ کیسے ملے گا؟ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ آج ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی پہچان کیسے آئے گی؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہارون رشید بادشاہ تھا، اور بھیس بدل کر، اس زمانے میں بادشاہ بھی بڑے شوق سے شکار کیا کرتے تھے، ہرن کا، مختلف جانوروں، حلال جانوروں کا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ نکلا، اور وہ ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ تو جنگل میں ایک گھر دیکھا، وہاں گئے قریب، اور ان سے کہا مجھے پانی پلائیں۔ بھیس بدلا ہوا تھا۔ ان کے گھر کی ایک نوجوان عورت، لڑکی نے جب بادشاہ کو دیکھا تو ان کے چہرے کو دیکھنے سے پہچان لیا کہ یہ جو چہرہ ہے کسی عام انسان کا نہیں، یہ بادشاہ کا چہرہ ہے۔ اس نے بجائے پانی دینے کے، انہوں نے انار کا جوس نچوڑا اور اس کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے پانی مانگا تھا، آپ نے انار کا جوس دے دیا۔ تو اس لڑکی نے کہا بادشاہ، اے امیر المومنین، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں۔ تو اس نے، امیر المومنین نے کہا بادشاہ نے، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا کہ کوئی یہ عام انسان کا چہرہ نہیں، بادشاہ کا چہرہ ہے۔ وہ بادشاہ بہت خوش ہوا، گھر گیا، گھر سے پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہ غریب سی عورت، غریب سی لڑکی، جھونپڑیوں میں رہنے والی، جنگل میں رہنے والی، بادشاہ کا پیغام نکاح آ گیا، جس کی ساری اس کی سلطنت اس کے قبضے میں ہوتی تھی۔ آج کے بادشاہ بھی ہمارے جو ہے معمولی سے بادشاہ ہیں، یہ کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے۔
چند دنوں کے لیے وزیر اعظم بنتے ہیں، 5 سال کے بعد پھر اتار دیا جاتا ہے اور ذلیل اور رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، جیلوں کے اندر قید خانے میں چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی پوری رعایا پر ایک طاقت ہوتی تھی، سلطنت ہوتی تھی اور قبضہ ہوتا تھا، اور ساری رعایا ان کا کہنا مانتی تھی۔ تو بادشاہ نے پیغام بھیجا، بادشاہ کی وہ بیوی بنی، کس بات پر؟ اس بات پر کہ اس نے بادشاہ کے چہرے کو پہچان لیا۔ تو آج ہم اگر اللہ کو پہچان لیں گے، انسان نے انسان کے مرتبے کے مطابق اس کو انعام دیا، اپنے محل میں اس کو رکھا، اس کو آسائش و آرام دیے، سہولتیں دی، نعمتیں دی، پیسہ مال سب کچھ دیا، بادشاہ نے اپنے پیمانے کے مطابق دیا۔ اگر ہم اللہ کو پہچان لیں گے، اللہ کے قرب کو پہچان لیں گے، اگر ہم اللہ کو پہچان لیں گے، اللہ کتنا دے گا، اور اللہ اپنے پیمانوں سے دے گا۔ یہ تو دنیا کا پیمانہ ہے، اللہ اپنے پیمانوں سے عطا فرمائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہی ہے اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی، اللہ کو نہ پانا سب سے بڑی ناکامی۔ جب اللہ ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب کرتے ہیں، اور اللہ کہاں آتا ہے؟ اللہ پاک صاف دل میں آتا ہے۔ آج ہم نے اپنے دل گناہوں سے بھر دیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مومن ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ نیکی کو نیکی ہی نہیں سمجھتا، وہ نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پر اللہ کی معرفت کیسے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات میں نہیں آ سکتا، لیکن میں مومن کے دل میں آ سکتا ہوں۔ اللہ کہاں جائیں گے؟ اللہ پاک ہیں، اللہ پاک دل میں جائیں گے، اللہ پاک دل میں جائیں گے۔ اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کا عشق ہمیں نصیب ہو جائے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ ایک دفعہ بہلول رحمہ اللہ تعالی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، ریت کے اوپر گھر بنا رہے تھے۔ ہارون بادشاہ اور اس کی بیوی زبیدہ صبح کو سیر کے لیے نکلے، دیکھا آگے بادشاہ تھا، پیچھے زبیدہ تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بنا رہے ہو بہلول؟ کہا کہ میں محل بنا رہا ہوں جو اس کو خریدے گا، اور ریت کے اوپر بنا رہے تھے، جس طرح بچے پہلے زمانے میں جب ریت میں بچے کھیلتے تھے تو اس میں چھوٹے چھوٹے پاؤں ڈالتے تھے، گیلی ریت ہوتی تھی تو پھر اس میں چھوٹا سا گھر بنا لیتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارا گھر ہے، کھیلتے تھے۔ تو وہ تو تھے اللہ والے، مجذوب تھے، تو وہ بھی ایسے گھر بنا رہے تھے۔ ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ تو اس نے پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 1 دینار۔ اب بادشاہ نے سوچا یہ پاگل ہے، اس کو 1 دینار دوں گا میں، کیوں ضائع کرتا ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ آگے چلا گیا، نہیں خریدا۔ پیچھے اس کی بیوی آئی اور بیوی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اس کو بیچتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ کہتا ہے 1 دینار کا۔ اس نے 1 دینار دیا تو اس نے کہا یہ گھر آپ کا ہو گیا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ آپ کو جنت میں گھر بنا دے گا۔ چل پڑے۔ تو جب خواب میں دیکھا، ہارون رشید جب رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت یاقوت کا بنا ہوا بہت ہی پیارا خوبصورت محل ہے، بہت بڑا، اتنا حسین و جمیل، اور اس کے اوپر زبیدہ لکھا ہوا ہے۔ جب محل کو دیکھا کہا کہ میں اندر جاؤں، میری بیوی کا محل ہے۔ جب قریب گئے تو فرشتوں نے روک لیا، کہا کہ یہاں آپ نہیں جا سکتے، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ آنکھ کھل گئی، پھر ساری رات بے چین بے تاب ہو کر
کروٹیں بدلتے رہے، کہا کہ اوہو میری بیوی نے خرید لیا اور میں رہ گیا۔ کہتا ہے کہ صبح ہوتے ہی میں وہ جاؤں گا بہلول کے پاس اور خرید لوں گا۔ جب صبح ہوتی ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو کل کام کر رہے تھے بہلول بہت اللہ والے تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہی ایسا عجیب سا تھا کہ اللہ ان کی پھر فرمائشیں بھی پوری کرتے تھے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو وہ دیکھا کہ دوبارہ وہ گھر بنا رہا ہے ریت کے اوپر، تو کہا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ نے کہا اس کو بیچتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں بیچتا ہوں۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی قیمت پوری بادشاہت ہے، پوری دنیا کی بادشاہت ہے، صرف آپ کی نہیں پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں پوری دنیا کی بادشاہت تو نہیں دے سکتا، میں اپنی بادشاہت تو دے سکتا ہوں۔ کل آپ نے 1 دینار مانگا تھا، آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہیں۔ پوری دنیا کی بادشاہت تو نہیں ہے میرے پاس، میرے پاس تو میری بادشاہت ہے، میری زمین ہے، جو میری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کل جو سودا تھا وہ بن دیکھے تھا، کل کا جو سودا تھا وہ بن دیکھے تھا، آج تو دیکھ کر آیا ہے، جب دیکھ کر آیا ہے تو اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی کو کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے آنا، غیب پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر اللہ ہمیں جنت دکھا دے، جہنم دکھا دے، آسمان کے پردے ہٹا دے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ آسمان کے پردے ہٹا دے، ہماری آنکھوں کے پردے ہٹا دے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ جو فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں، اللہ اگر یہ ہمیں دکھا دے، فرشتے دکھا دے، جنت جہنم دکھا دے، سارے مسلمان فرما بردار ہو جائیں گے، سارے اللہ کی ماننے والے بن جائیں گے، ایک نافرمانی بھی نہیں کریں گے، حتیٰ کہ سارے کے سارے کافر اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، ایک نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ اگر غیب کو دکھا دے۔ لیکن غیب یہ ہے اللہ نے سب کچھ چھپا دیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے راستے پر کون آتا ہے، میری فرما برداری کون کرتا ہے، اور میرے راستے سے ہٹ کر شیطان کی فرما برداری کون کرتا ہے، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر انعام ہے۔ دنیا کے سارے انسان غافل ہیں، غفلت کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، جب تم میری آیتیں سنتے تھے تعجب کرتے تھے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم لوگ ہنستے تھے روتے نہیں تھے، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم سارے غفلت میں پڑے رہے۔ آج ہم دیکھیں ساری انسانیت غفلت میں پڑی ہوئی ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اللہ کے احکامات اس کی زندگی میں نہیں ہیں، نبی کے طریقے اس کی زندگی میں نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ پیچھے یقین کمزور ہے، پیچھے ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان پختہ ہوتا، یقین پختہ ہوتا تو مسلمان کیا کرتا؟ 5 وقت کا نمازی ہوتا، اللہ کے 100% حکموں پر چلتا، نبی کے طریقوں پر چلتا، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا، زبان کا بول صحیح ہوتا، غیبت نہ کرتا، غیبت نہ سنتا۔ تو اللہ کو پا لینا، اللہ کی معرفت کو پا لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کو نہ پانا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ جب اللہ ملتا ہے تو اللہ انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اس کے دل میں جو چین سکون اللہ بھر دیتے ہیں۔ اس کے پاس پہننے کے لیے اگر کچھ نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے اعلیٰ گھر نہ ہو، پہننے کے لیے اعلیٰ کپڑے نہ ہو، کھانے کے لیے اعلیٰ کھانے نہ ہوں، لیکن اس کے دل میں جو چین سکون اور راحت بھر دیتے ہیں، اگر وہ دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے وہ اپنی بادشاہ چھوڑ کر وہ اس راستے پر لگ جائیں۔ ہاں اللہ وہ اپنی رحمتیں اس کے دل میں اور اس کے انوارات، اللہ اپنے انوارات اور برکتیں اس کے دل پر نازل کرتے ہیں، ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اس کا دل چین سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور مرتے ہی وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کو میرے پاس لے کر آؤ، میرا دوست آ رہا ہے۔ ہاں، اور اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور وہ کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا،
اور اللہ کے مہمان خانے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ دنیا میں اس کے پاس مال و اسباب بہت ہوگا، کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہوگا، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے تمہارے دلوں کا سکون اپنی اطاعت میں رکھا ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سکون عطا فرمائیں گے، چین سکون سے زندگی بھر جائے گی۔ اور جو اللہ کو نافرمانی کرتے کرتے مرے گا، اور اللہ پاک فرمائے گا جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو دور کر دو، یہ میرا نافرمان بندہ ہے، یہ میری نافرمان بندی ہے، اور اس کی قبر اس کے جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ اور حشر کے دن گرمی میں پریشان حال ہوگا، اور اپنا افسوس کے مارے ہاتھ منہ میں لے گا، پورا ہاتھ چبا جائے گا، دوسرا لے گا، دوسرا چبا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پھر پچھتائے گا، اے کاش میں اللہ سے صلح کر لیتا، اللہ کو راضی کر لیتا، اللہ کے حکموں پر چلتا، نبی کے طریقوں پر چلتا، اللہ کے عشق کو پا لیتا، اللہ کے قرب کو پا لیتا، تو آج میں کامیاب ہو جاتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کو نہ پانا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ میں مل جائے، اس کے لیے راستہ دعوت تبلیغ ہے، کہ نبیوں والا راستہ ہے، بہت عظیم و شان راستہ ہے، کوئی معمولی راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو چنا، ان کو نبی بنایا، ان کو رسول بنایا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ تبلیغ کا کام اس امت کو دیا ہے۔ اگر ہم اس کو کریں گے، اللہ انبیاء کے ساتھ اس کا حشر کریں گے۔ جو یہ تبلیغ کا کام کرے گا، اللہ اس کا نبیوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ ہاں، پہلے قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں۔ تو میرے عزیزو، آپ سب بھی ارادہ کریں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، کہ لوگ آج مسلمان بغیر توبہ کے مر رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے پوچھ ہوگی۔ اور آج اللہ کے حبیب کی پیاری امت بغیر کلمے کے مر رہی ہے، ہمیشہ کی جہنم میں جا رہی ہے، مجھ سے اور آپ سے پوچھ ہوگی۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ ہماری آخرت بن جائے، دنیا بنے نہ بنے، آخرت بن جائے۔ دنیا کی 2 منٹ کی زندگی ہے، موت کا پتہ نہیں کبھی آئے گی، لے کر چلی جائے گی۔ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں، اور اوروں کو اس تیاری پر لگائیں۔ اللہ پاک دین کی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔